بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قرآن اور حدیث چینل کے ناظرین، اب آپ کے سامنے وہ اعضاء، وہ اجزاء جانور کے جو کھانا جائز نہیں ہے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ کون سے اجزاء ہیں جانور کے جن کو شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ وہ سماعت فرمائے کہ حلال جانور میں 22 ایسے اجزاء ہیں جن کو کھانے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 240 کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کا میں آپ کے سامنے مکمل طور پر فتویٰ گوش گزار کر دیتا ہوں۔ رگوں کا خون یہ حرام ہے۔ پتا، مثانہ، علامت مادہ یعنی مادہ جانور کے پیشاب کا مقام، اور اسی طرح علامت نر جانور کے پیشاب کا مقام، کپورے، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ پٹھے دونوں، وہ کھانا حرام ہے۔ جگر یعنی کلیجی کا خون، جگر کا خون یعنی کلیجی کا خون ہو گیا، تلی کا خون، اسی طرح گوشت کا خون، ذبح کے بعد گوشت میں سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ خون بھی کھانا حرام ہے، اس کو دھو لینا چاہیے۔ دل کا خون، اسی طرح پتا یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے، ناک کی رطوبت، جانور کے ناک سے جو رطوبت نکل رہی ہوتی ہے اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ پاخانہ کا مقام، اوجڑی کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بعض علماء نے اس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جانور کے پیشاب والے مقام کو کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ مرکز ہے، وہ گزرگاہ ہے پیشاب کی، تو اسی طرح اس کا اب وہ جو مرکز ہے، اوجڑی جس کے اندر گوبر ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے، تو وہ اولا بدرجہ جو ہے، بدرجہ اولا کھانا ناجائز ہے۔ اور جو علماء نے اجازت دی ہے وہ اس حد تک دی ہے کہ اس کو سرکے کے ساتھ، کیمیکل کے ساتھ اس طرح سے اچھے طریقے سے آپ دھو لیں کہ اس کی سمیل، اس کا اثر باقی نہ رہے، اس کے اوپر والا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اتر جائے صاف صحیح طریقے سے، تو اس صورت میں پھر بھی آپ جو ہے وہ کراہتاً جائز قرار دیا کہ کھا سکتے ہیں جس کا دل مانے، لیکن اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح جانور کی آنتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے، تو یہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو کھانے سے نقصان روحانی طور پر بھی ہوتا ہے، طبی طور پر بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھانے سے ہمیں جو ہے وہ طبیعت کے اندر سکون حاصل ہوتا ہے، وہ تمہارے نفس کو تو سکون ملتا ہے، تمہارے جسم کو سکون نہیں ملے گا۔ جسم کو سکون صاحب ایمان کو تب ملتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کھا پی رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نطفہ جانور کا یعنی وہ جو منی ہوتی ہے، وہ نطفہ جو خون ہو گیا یا ابھی وہ نطفہ پانی ہے، وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے، یا وہ نطفہ جو پورا جانور بن چکا لیکن ذبح کے بعد وہ مردہ نکلا، تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر گابن جانور ذبح کیا قربانی کے وقت، تو اب اس کے اندر سے زندہ جانور نکلا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر زندہ نکلا ہے تو اس کو ذبح کر کے گوشت میں شامل کر لیں، کھا لیں، یا پھر وہ زندہ جانور آپ صدقہ کر دیں کسی فقیر کو۔ تو اس میں ایک اور قابل غور بات کہ آج کل بازاروں کے اندر بڑے فخر سے لوگ یہ کھا رہے ہوتے ہیں، کٹا کٹ ڈش، یہ بڑے فخر کے ساتھ لوگ اس کو پبلش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھا پی اور کھلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کھانا اور کھلانا یہ دونوں شرعاً کیسا ہے؟ تو اکثر جگہ یہ جو غلط فہمی ہے، لوگ اس کو فخر سے کھا رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے واضح طور پر اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ کٹ اگر جس کو کپورے خسیے بھی کہا جاتا ہے، یہ کھانا حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز ہے۔ اس یہاں تک کہ بعد میں مکروہ تحریمی بھی کہا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس سے بچنا، اگر کوئی کھائے گا تو اس کا ایمان کمزور ہوگا اور اس پر پھر وہ اثرات، وہ روحانیات نہیں نازل ہوں گی، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ گردوں کے حوالے سے بھی ایک عام بات، جو چیز جائز ہے وہ لوگ حرام قرار رہے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناپسند فرمایا، حرام نہیں ہے، ناپسند ہے،
تو اگر کوشش کریں کہ نہ کھائیں، اگر کھا بھی لیں تو یہ حرام نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں حلال کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کے لقمے سے قطرے سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں اور دیکھتے رہیے گا قرآن اور حدیث چینل۔ انشاءاللہ روزانہ آپ کو نئی سے نئی بات اس چینل سے ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔